السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، اس سال میدان عرفات میں لاکھوں حاجیوں نے خطبہ حج سننے کی سعادت حاصل کی، پر حج کے خطبے کے دوران پیش آیا ایک ایسا عجیب منظر کہ سب رہ گئے حیران۔ حاجی کو میدان عرفات میں خطبہ بھی سننا ہوتا ہے۔ میدان عرفات جس میں لاکھوں کی تعداد میں حاجی ایک ساتھ ہاتھ اٹھائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، اسی دوران ایک عجب اور آنکھوں کو حیران کر دینے والا منظر پیش آیا کہ جس کو دیکھ کر عقل ہو گئی پریشان۔ آئیے آپ کو بھی بتاتے ہیں، پر اس سے پہلے آپ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مرتبہ حج فرمایا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ عزیز سامعین، بات کی جا رہی ہے خطبہ حج کی، تو میدان عرفات لبیک اللہم لبیک اور لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونجتا رہا۔ دنیا بھر سے آئے لاکھوں عازمین حج، حجاج کرام، جن میں مرد و خواتین، بچے اور بوڑھے شامل تھے، سب احرام پہنے ہوئے تھے۔ سب نے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، دھوپ میں، چھاؤں میں، مسجد کے اندر، مسجد سے باہر، جہاں جہاں نگاہ جائے وہاں تک یہ خطبہ سنا۔ یہ خطبہ دیا گیا 9 ذی الحج عرفہ والے دن، جب میدان عرفات کی مسجد نمرہ سے شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد بن سعید نے خطبہ حج دیا، اور ظہر اور عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد ایک دوسرے کو حاجی مبارکبادیں دینے لگے۔ اس وقت ان کے چہرے دیکھنے والے تھے، کیا بتائیں، جن پر خوشی اور راحت کی چمک نظر آ رہی تھی کہ آج ان کی زندگی کا ایک اہم ترین رکن عرفہ مکمل ہوا، کیونکہ اصل حج تو یہی ہے۔ اس خطبے کو لاکھوں حاجیوں سمیت دنیا بھر میں موجود مسلمانوں نے ٹی وی پر لائیو سنا۔ لگ بھگ 10 سے زیادہ زبانوں میں اس خطبے کو سنا گیا۔ یہ ایسا پرکیف لمحہ تھا کہ بیان سے باہر ہے، دل نکل کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ ایسا قرب رب تعالیٰ کا محسوس ہوتا ہے کہ سوائے آنسوؤں کے کوئی الفاظ آپ کے احساس کو بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کو بتا دیں، یہ حج کا خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی آپ کے طریقے کو اپنا کر دیا جاتا ہے، جس کے بغیر حج مکمل نہیں۔ یہ منظر بڑا ہی پرکشش، پرکیف، پر نور ہوتا ہے جب تمام حاجی اس خطبے کو سنتے ہیں، اپنی اپنی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ عاجزی کے ساتھ گناہگار بندے جھک جاتے ہیں۔ اس دوران اکثر ہی بہت سارے عقل کو حیران کر دینے والے واقعات پیش آتے ہیں، اور اس دفعہ بھی ایک انوکھا واقعہ پیش آیا جب امام صاحب مسجد نمرہ میں خطبہ دے رہے تھے تو خطبے کے دوران مسجد سے ہی ان کی نگاہ آسمان کی طرف گئی۔ اچانک ان کی نگاہیں آسمان کی جانب جو گئیں تو انہیں کچھ نورانی شکلیں دکھیں، اور عجب ہی منظر تھا، نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، جبکہ روشنی تھی، لیکن پھر بھی وہ نور کچھ الگ ہی تھا۔ وہ روشنی ایک تجلی بکھیر رہی تھی۔ کہا جاتا ہے شیخ کے علاوہ بھی کچھ حاجیوں نے ایسا محسوس کیا، لیکن اکثر ہم ایسی چیزوں پر یقین نہیں کر پاتے ہیں، پر یہ تو ماننا ہی چاہیے۔ لیکن اور فرشتے تو حج انسانوں سے پہلے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے زمین کا وہ ٹکڑا پیدا کیا جا چکا تھا جہاں آج کعبہ شریف ہے، اور انسان کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے کعبہ شریف کی تعمیر ہو چکی تھی، اور فرشتے اس کا حج بھی کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس منظر پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے جب بندے حج کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندے دیکھو، تھکے ہارے مٹی میں اٹے میری طرف آ رہے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو حدیث میں بیان فرما دیا کہ الحج عرفہ، یعنی اصل حج تو عرفہ ہی ہے۔ خطبے کے دوران بہت سے مناظر پیش آ رہے تھے۔ حاجی دیکھ رہے تھے آسمان کی جانب، تھکے ہارے، دھول میں اٹے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی جانب وہ لو لگائے ہوئے دعا بھی مانگ رہے تھے، اور آسمان کی طرف تو نگاہ خود بخود چلی ہی جاتی ہے۔ بے شک جب اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں ایک ساتھ ایسے موجود ہوں اور رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ اللہ کو منا رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ فرشتے جن کو حاجیوں کی مہمان نوازی کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین کی طرف بھیج رہا ہوتا ہے، 70,000 سے زیادہ کی تعداد میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں زمین کی طرف۔ عام آنکھ انہیں نہیں دیکھ سکتی ہے، لیکن اصل آنکھ جب دیکھتی ہے جب انہیں یقین ہو، کیونکہ وہی دیکھتا ہے تجلیہ جسے دیکھنے کا شعور ہو۔ یہ سچائی تو ماننی ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی ہیں۔ انسان کو ان مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے
اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، یعنی سب سے افضل انسان کو بنایا ہے، پر اس حقیقت کو ہرگز جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے، کچھ ایسی مخلوقات ہیں جن کو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جو کہ انسانی آبادی سے بہت زیادہ ہیں، اور یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی بہت تابعدار ہے، فرما بردار ہے، نافرمان نہیں ہے انسانوں جیسی۔ اللہ تعالیٰ کے آگے انسانوں سے زیادہ یہ سجدہ کرتے ہیں، جو پاک بھی ہوتے ہیں ہر برائی سے، ہر برے کام سے۔ پر اللہ تعالیٰ کی شان اور لطف و کرم ملاحظہ کریں، ہم انسانوں کے لیے ہی ان مخلوقوں کو میزبان بنا دیا، کس کس شکل میں، کسی انسان کے بھیس میں، کبھی اپنی اصل شکل میں۔ یہ نورانی مخلوقات ہر دم حج کے میدان عرفات میں دیکھی گئی ہیں اور دیکھی جاتی رہی ہیں، پر ان کو دیکھنے والے بہت خاص بندے ہوتے ہیں۔ تبھی تو اللہ پاک فخر کر رہا ہے نا فرشتوں کی مجلس میں کہ دیکھو میرے بندے سب سے مشکل کام تو کر رہے ہیں میرے لیے، صرف میری خاطر، تو جاؤ ان کے بیچ جاؤ، ان کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اس لیے انسانوں کے بیچ یہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں، اور ان کو کوئی عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ اس بات کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن فرشتے تو برحق ہیں، جنات بھی برحق ہیں، موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو نہیں بنایا ہے، ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے جن کے بارے میں انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی۔ پیارے ساتھیوں، ایسے مناظر سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہے، کتنا پاس ہے وہ۔ بے شک شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ۔ فرشتے بھی حاجیوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو شیخ امام نے جو منظر دیکھا مسجد نمرہ میں خطبے کے دوران، اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ سچ ہی ہوگا، کیونکہ یہ بات سچ ہے، فرشتے اس پاک جگہ موجود ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے علاوہ دوسری مخلوق بھی وہاں موجود تھیں، ہیں اور رہیں گی۔ امام کعبہ نے اس دوران اللہ پاک کی تعریف بھی بیان کی اور کہا اونچی ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا ہر ایک مخلوق کو، ہر ایک کو، اور انسان کو اونچا درجہ دے دیا۔ اس لیے انسان کو بڑائی نہیں بیان کرنی چاہیے، اپنی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ خطبہ حج کے دوران امام کعبہ نے دعائیں بھی کی اور بولے، یا اللہ حجاج کرام کی ضروریات پوری فرما دے، یا اللہ حاجیوں کو خیریت سے گھروں تک پہنچا، ہمیں اچھے اخلاق، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ ساتھیوں، فرشتے کعبے کا طواف بھی کرتے ہیں، عرفہ کے میدان میں بھی موجود ہوتے ہیں، غرض ہر پاک جگہ پر یہ پاک ہستیاں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے میرے پیارے ناظرین؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، خوش مزاج ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے کہ آپ ہمیشہ خوش باش رکھیں، ہنستے رہیں اپنے فیملی سمیت۔ تو پیارے ناظرین، سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید آج کی نئی ویڈیو میں۔ تو آج کی نئی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں میدان عرفات کے حوالے سے کہ یہ کیا ہے، اور اس کی حج کے درمیان یا حج کے حوالے سے کتنی بڑی اہمیت ہے میدان عرفات پر جانا اور وہاں پر دعا مانگنا۔ تو پیارے ناظرین، دنیا کا وہ عظیم نشان خطہ ہے میدان عرفات، جہاں ہر سال 9 ذوالحجہ کو اسلام کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ حج کا سب سے اہم رکن ہے، یعنی وقوف عرفات، یہی ادا کیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرفات میں ٹھہرنا یعنی اصل حج ہے، عرفات میں ٹھہرنا اصل حج ہے۔ تو پیارے ناظرین، اس مبارک میدان میں نہ کوئی بادشاہ ہے اور نہ ہی کوئی فقیر، بلکہ پوری دنیا سے آئے لاکھوں مسلمانوں ایک ہی رنگ اور ایک ہی لباس میں اپنے رب کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ مقدس دن ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ یہ توبہ کی قبولیت، گناہوں کی معافی اور رب کی رحمت کو سمجھنے اور رحمت کو سمیٹنے کا میدان ہے۔ میدان عرفات صرف ایک جگہ کا نام نہیں، بلکہ دلوں کی پاکیزگی اور اللہ سے لو لگانے کا ایک عظیم احساس ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار
یہ مبارک منظر دیکھنا نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا. اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت تمام مسلمانوں کو، ویڈیو دیکھنے والوں کو، سب کو حج لے جائے، بار لے جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں جو ہے برکت عطا کرے اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.